ٹھیک ہے، اب ہمارے نمائندے نے اس لیاری ایکسپریس کے اوپر سفر کیا ہے، وہ آپ کو ذرا دکھاتے ہیں. آج صبح کی یہ اپڈیٹ ہے. بدھ کا دن ہے اور اس وقت میں سوراب کوٹ سے ماڑی پور جانے والے راستے پر چڑھا ہوں. M9 حکام ہیں، ان کے دائرہ کار میں آتی ہے. یہاں پر لوگ دھڑلے سے پیدل چلتے ہیں، پتنگیں اڑاتے ہیں، تفریح کرتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں صبح 8 بجے کا وقت ہے اور یہ ایک انکل نیچے باتیں کر رہے کسی سے. یہاں اگر ان کو کوئی بھی گاڑی مار کر چلے جائے، جس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ایکسپریس وے پر بھی کوئی شخص چل سکتا ہے. سیفٹی بیریکیڈز کہیں ہیں، کہیں پر بالکل بھی نہیں ہے. یہاں سے گرلیں بھی چوری ہو جاتی ہیں. یہ سیفٹی بیریکیڈز یہاں پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے تو گاڑی سیدھا نیچے جا کر گرے گی. آپ یہاں آنے کی فیس دیکھیں، 30 روپے سے اچانک سے 40 ہوئی، 50 ہوئی، 60 ہوئی، پھر دنوں کے اندر 70 ہو چکی ہے. لیکن سیفٹی میجرمنٹ کے نام پر کیا صورتحال ہے یہاں کی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ لیاری ایکسپریس وے پہ بائک کیسے لے کر آئے ہوئے آپ؟ یہاں پہ دوست کا گھر ہے، اس کو پک کر دوبارہ ریٹرن جا رہے ہیں. مطلب پھر رانگ پہ جاؤ گے؟ یہ صورتحال ہے بھائی، یہ صورتحال ہے. پورے راستے پر مجھے ایک کورے گاڑی میں پیٹرولنگ افسر، وہ بھی حسن اسکوائر کے قریب نظر آیا. او یا اللہ، یہ اچانک سے رکشہ سامنے آ گیا. میں کہتی ہوں ماشاءاللہ، سبحان اللہ، نظر نہ لگے. لوگ اتنے آرام سے اس پر واک کرنے سے، پارک ہے کوئی واک کرنے کے لیے، یہاں سے رکشہ بھی چلا آ رہا ہے رانگ وے سے. اور وہ ایک بائک سوار صاحب کہہ رہے تھے دوست کو لینے آیا ہوں، پھر رانگ وے سے چلا جاؤں گا. اور سیفٹی بیریکیڈ بھی نہیں ہے. آئی ایم اسپیچلیس، آئی ایم آؤٹ آف ورڈز. نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذرا نذیر سے پوچھتے ہیں. نذیر، آپ نے ابھی ریسنٹلی سفر کیا، ابھی کچھ گھنٹے پہلے ہی آپ نے سفر کیا. ہم نے تمام مناظر ہم نے دیکھ لیے ہیں، ہم نے پوائنٹس بھی سمجھ لیے آپ کے. کوئی روکنے والا نہیں ہے کوئی آپ کو جب آپ ٹریول کر رہے تھے؟ یہ 38 کلومیٹر کا ٹریک ہے نذیر، اتنا لمبا بھی نہیں ہے، اتنی بڑی بھی نہیں ہے. 16 کلومیٹر ایک سائڈ پہ ہے، 16 ادر سائڈ پہ ہے. کوئی پیٹرولنگ آفیسر آپ کو نظر نہیں آیا؟ چنگچی رکشے چلتے نظر آئے، پیڈسٹرنز نظر آئے، پیٹرولنگ آفیسر کوئی نہیں تھا؟ دیکھیں سائم، میں لیاری ایکسپریس وے کا جو باقاعدگی سے استعمال کر رہا ہوں، مجھے تقریباً یہ 3را سال ہے. میں سوراب گو سے چڑھ کے گارڈن تک تو تقریباً روزانہ میں جاتا ہوں، اور اس پورے عرصے میں نے یہ دیکھا کہ 30 روپے سے ٹول ٹیکس شروع ہوا تھا اور اچانک سے 70 روپے تک پہنچ چکا ہے جو چھوٹی گاڑی کا ہے. ابھی ایک رکشہ جو ہے وہ یو ٹرن لے کے گیا ہے، یہ بائک سوار یو ٹرن لے رہا ہے. ہاں جی دیکھیں، ابھی جب ہم لوگ یہ آنر آئے اس سے پہلے یہاں پر 2 3 ڈمپر انہوں نے یہاں سے یو ٹرن لیا. یہاں سے بڑی بڑی گاڑیاں، رکشے، چنگچی، موٹر سائیکل والے، انہوں نے بیسیکلی اس کو یو ٹرن بنایا ہوا ہے. اور جو ٹریفک پولیس نے جو موٹر وے حکام سے جو درخواست کی تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس مقام پر جہاں یہ رکشہ کھڑا ہوا ہے یہاں پر ایک پکٹ بنایا جائے جس پر موٹر وے کے پیٹرولنگ جو پارٹی ہے وہ موجود ہو. اگر یہاں پر کوئی ایک اہلکار بھی کھڑا ہو جائے تو کسی کے اندر ہمت نہیں یہاں سے کر سکے. آپ سہولیت، ایک سفر کے نام پر آپ جو اتنا ٹول ٹیکس لیتے ہیں، کروڑوں روپے ٹول ٹیکس وصول کیا جاتا ہے. لیکن جو یہاں سے لے کے ماڑی پور تک یا ماڑی پور سے سوراب کوٹ تک سفر کرتے ہیں، ان کی زندگیوں کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ نے نہ راستے میں گرل لگائی ہوئی ہے، نہ آپ نے جو سیمنٹ بیریکیڈ لگائے ہوئے. نذیر مجھے بتائیے گا، سیدھا نیچے. ہاں، یہ وہ جگہ ہے نا جہاں پہ ابھی کچھ دن پہلے، 3 دن پہلے کی بات ہے، وہ جو ڈمپر تھا وہ رانگ مکسچر ٹرک تھا، وہ رانگ وے سے آ رہا تھا اور پھر شارٹ کٹ چاہیے تھا اور پھر اس نے 5 گاڑیوں کو ہٹ کیا تھا، جس سے ہم نے دیکھا تھا بڑا حادثہ بھی ہو سکتا تھا. اور وہ یہی جگہ تھی جہاں سے ہم نے دیکھا کہ اس طریقے سے یہ، اور ابھی بھی آ رہی ہیں. مجھے اس واقعے کے بعد حیرانی اس بات پہ، چلے وہ واقعہ تو ہو گیا، کوئی دیکھنے والا نہیں، ابھی بھی کوئی روکنے والا نہیں ہے. اس واقعے کے بعد بھی آنکھیں نہیں کھلی ہیں، تو کب آنکھیں کھلیں گی؟ دیکھیں، آنکھیں کھولنے کے لیے شاید ان کو کوئی اتنے بڑے حادثے کی ضرورت ہے جس کے اندر کیجولیٹیز کی جو ہے نا تعداد، جو شاید یہ ایسے حادثے کا انتظار کر رہے ہیں. یہاں سے روزانہ ہزاروں کی تعداد سے لوگ سفر کرتے ہیں. جس نے یہاں سے ٹول ٹیکس دے کر اپنی منزل تک جانا ہے، ایٹ لیسٹ اس کو اتنی سہولت تو ملنی چاہیے کہ وہ جا رہا ہو اور اس کی سپیڈ بھی 80 کے قریب ہو. اس کو نہیں پتا کہ یہ سڑک پر بھی اچانک سے میرے سامنے کوئی آ جائے گا. اگر وہ مر جاتا ہے، اس کو کیا پتا ہے گاڑی، اس کے جو سڑک ہے ایکسپریس وے وہ صرف گاڑیوں کے استعمال کے لیے، ورنہ وہاں پر لوگوں کو پیدل بھی چھوڑ دیا گیا ہے.
اس جگہ پر انفورسمنٹ کی ذمہ سوری ٹو کٹ یو اگین، کیونکہ ہم لائیو مناظر دیکھ رہے ہیں، پولیس کی موبائل بھی گئی ہے یہاں سے. پولیس کی موبائل باقاعدہ رانگ وے لے کے گئی ہے. دیکھیں جہاں قانون نہیں ہوتا نا وہاں ایسا ہی چلتا ہے، اور جہاں ایسا ہی چلتا ہے وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ لائیو مناظر اس لیے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ پرانی فوٹیجز ہیں. ہم اسی لیے یہاں پر لائیو کھڑے ہوئے ہیں، اور اس وقت 9:42 ہو رہے ہیں. یہاں سے ماڑی پور جانے والا یہ راستہ ہے، اور بڑی تعداد میں نہ صرف کراچی بلکہ جو حیدرآباد سے بھی اگر کوئی آتا ہے تو یہاں کا سفر کرتا ہے. اور عمومی طور پر لوگ لیاری ایکسپریس وے کا سفر صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جو نیچے شہر کا ٹریفک ہے اس سے بچنے کے لیے وہ 70 روپے سے لے کے 100 روپے تک خرچ کرتے ہیں. لیکن سہولت کے نام پہ ان کو کیا دیا جاتا ہے؟ یہ جو اتنا بھاری ٹول ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، اس کا ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ صرف اتنا کہ ایک مرتبہ یہ لیاری ایکسپریس سے بن گیا تھا، اس کے بعد اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، کوئی فینسنگ نہیں ہے، کوئی حفاظتی بیریکیڈ نہیں ہے، کوئی ایس او پی نہیں ہے کہ سڑک پر جو لوگ بیٹھے پتنگ اڑا رہے ہیں. یہ ایمبولینس آپ ان کی ذمہ داری کون ہے؟ صحیح نذیر، آپ ساتھ ہی دیکھیں ایمبولینس جا رہی ہے، سکھی دیکھیں یہ دیکھیں. جب پولیس جا سکتی ہے تو پھر ہم ایمبولینس کو کیا بولیں؟ آپ ہی دیکھیں کس طریقے سے جا رہی ہے، اس سے پولیس موبائل گئی ہے. اس سے پہلے نذیر ساتھ ہی رہی ہے، اور ظاہر ہے آپ نے بہت اچھا کیا جو ہمیں وہاں سے لائیو مناظر دکھائیں. ایز اے ایویڈنس ہمارے پاس یہ ہے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ کون سا ایسا سائنٹسٹ ہے، کون سا ایسا انجینئر ہے جس نے کہا جی یہ راستہ ہے، یہ شارٹ کٹ میں بنا دیتا ہوں، اور وہ بھی ایکسپریس وے پہ؟ تو ذرا بالکل ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی ایس پی لیاری ایکسپریس وے خالد حمید صاحب. خالد حمید صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، آپ نے سارے مناظر دیکھے ہیں، سارے شواہد آپ کے سامنے ہیں، اور یہ کیوں ہے اور یہ کیا ہے؟ ایک تو وعلیکم السلام، پھر مدعو کرنے کا شکریہ، آپ نے ہمیں موقف سننے کے لیے مدعو کیا، اس کے لیے موٹر وے پولیس صاحب کا شکر گزار ہے. یہ جو ابھی آپ نے حالیہ فوٹیج دکھائی ہیں اور یہ جو یو ٹرنز لیتی ہوئی گاڑیاں نظر آئی ہیں آپ کو، یہ کچھ زیادہ پرانی چیز نہیں ہے. یہ تقریباً ابھی لائیو دکھایا ہم نے. جی میں آپ کو یہ ہے ایز اٹ از ایسے ہے. اب میں اس بات سے ڈینائی نہیں کر رہا ہوں. یہ ایک وہاں پہ پاور چورنگی ہے، الاصف چورنگی اس کو کہتے ہیں. وہاں پر ایک چورنگی تھی جہاں سے یہ عموماً جو M9 پر ٹریول آ رہی ہے لیاقت آباد فیڈرل بیریا کی طرف سے جو لوگ آ رہے ہیں، انہوں نے ابو الاسفانی روڈ کی طرف جانا ہے تو وہ اس رنگ کو استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے، وہ جو لوکل انتظامیہ نے اس چورنگی کو بند کر دیا. اب جو ٹریفک ہے اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ جی وہ 16M9 پہ جو براق پمپ، شاید آپ نے دیکھا ہو، ایک نام ہے براق پیٹرولیم، ادھر جو یو ٹرن ہے وہ استعمال کرے پبلک ٹو ورڈ جانے کے لیے. ابو الاسفانی روڈ، چڑیا گھر جیسے بھی جو جاتے ہیں سفاری پارک کی طرف، اس روڈ کو استعمال کرنے کے لیے اور صرف جانے کے لیے. تو اب جو لوگ وہاں پہ اس طرف جانے کے بجائے انہوں نے یہ کسی نے ڈیزائن نہیں کیا ہے، یہ اس پبلک نے خود کار اپنے طور پہ اس کو یو ٹرن کے طور پہ استعمال کر لیا ہے، نارتھ سے ساؤتھ پہ جانے کے لیے اور ساؤتھ سے نارتھ پہ آنے کے لیے. اب جہاں تک سر رہ گئی بات کہ موٹر وے پولیس، ہمارا چونکہ یہاں پہ صرف ایک پیٹرولنگ پولیس ہے، ہم اس 16 کلومیٹر کے ایریاز کے اندر جو ہے وہ اپنی مسلسل پیٹرولنگ رکھتے ہیں. لیاری ایکسپریس وے پہ کل ملا کے 6 ایگزٹ اور 6 ہی انٹری پوائنٹ ہیں. یہ ٹوٹل ایسی 12 پوائنٹ ہیں جہاں سے ٹریفک کی. ہم نے یہاں صرف ایک چیز نہیں دکھائی، ہم نے یہاں پہ دکھایا کہ وہ جو بیریکیڈز ہیں جگہ جگہ وہ نہیں ہے، گرل ہے وہ کٹی ہوئی ہے. 16 کلومیٹر پہ بھی آپ پیٹرولنگ کے باوجود بھی اس کو روک نہیں سکتے. یہ کہاں جاتی ہے؟ چوری ہو کے کہاں جاتی ہے؟ دیکھیں ہماری جو پیٹرولنگ موٹر وے پولیس کی ہے نا، اس کے مقاصد میں بہت سی چیزیں شامل ہیں. ہم لوگوں کی وہاں پہ ہیلپ بھی کر رہے ہیں. ان کیس ایمرجنسی کسی گاڑی والے کا اگر فیول ختم ہو جاتا ہے یا ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے تو پھر ہم نے اس کو فیول بھی پرووائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، جو گرل کاٹ رہا ہے وہ 2 منٹ میں یا 1 منٹ میں تو گرل نہیں کاٹ کے سنیں میری سنیں نا جی. اب اس کو جب ہم وہاں سے ایریا سے آؤٹ ہو کے کسی لوکل سٹی میں اس گاڑی والے کے لیے جو روڈ یوزر فیول ختم کر کے کھڑا ہے اس کے لیے ہم جاتے ہیں، اپنا ایریا چھوڑتے ہیں، دیٹس ٹائم تقریباً 20 سے 25 منٹ اس میں لگ جاتے ہیں. تو آپ یہ بتا دیں کہ آپ کی پیٹرولنگ کے کیا ٹائمنگز ہیں اور کتنی گاڑیاں پیٹرولنگ پہ معمور ہوتی ہیں؟ ہماری تقریباً 3 گاڑیاں پیٹرولنگ کرتی ہیں ایچ ٹریک پہ 16 کلومیٹر نہ سر، اپ اینڈ ڈاؤن. ہر یہ جو 16 کلومیٹر ہے یہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہے. 5-5 کلومیٹر کا سب بیٹ ایریا ہے اور ان سب بیٹ ایریاز میں اپنی اپنی یہ گاڑی پیٹرولنگ. مطلب وہ نشے اتنا سیانا ہے کہ وہ دیکھتا ہے آپ لوگ کب ہیلپ کرنے گئے تو وہ آ جاتا ہے. اور اس میں بھی جو گارڈریل ہے نا جی، اس میں بھی جو جب یہ لوگ نکالتے ہیں نشئی جو ایڈکٹ لوگ ہیں انہوں نے نکالے، یہ پوری گارڈریل نہیں نکال پاتے ہیں.
یہ جو اس کا ایک لنکر بنا ہوا ہے نیچے، یہ اس کو نکالتے ہیں. وہ چونکہ چھوٹا ہوتا ہے آسانی سے نکل جاتا ہے. جو گارڈ ریل کا پیس ہے وہ تقریباً 12 فٹ لمبا ہوتا ہے اور بڑا وزنی ہے. اس کو پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے پھر اس کو ایسے روڈ پہ، چونکہ وہ روڈ پہ آ گیا اب ٹریفک کے لیے وہ ہڈل ہے، ہم نے اس کو اٹھوایا کسی طریقے سے اور ہم نے اس کو اپنے کیمپ میں لا کے ڈم کر دیا اور اطلاع دے دی ہم نے اتھارٹیز کو کہ جی آپ کی گارڈ ریل کٹ رہی تھی. ہم نے اس کو نکلوایا ہے اور اٹھا کے ہم نے ڈم کیا. آپ وہ نکلوا دیں. اچھا، اب اس پہ نذیر شاہ ہمارے ساتھ سر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. نذیر، آپ یہ بتائیے گا کہ جو نشئی افراد گرلز کاٹ رہے ہیں لیاری ایکسپریس کے اوپر سے، یہ آسان ہے؟ یہ 2-4 منٹ کا کام ہے بس؟ 2-4 منٹ میں تو لکڑی کا ٹکڑا اچھے طریقے سے نہیں کٹتا. لوہے کی گرل کاٹنے کے لیے کم سے کم آپ کو 2 سے 3 گھنٹے چاہیے، کیونکہ جب وہ اس کو کاٹنے آتے ہیں ان کے پاس کوئی اوزار تو ہوتا نہیں ہے کہ وہ کسی کٹر کے ذریعے یا گیس ویلڈنگ سے اس کو کاٹ دیں. وہ اس کو آتے ہیں ایسے اس کو موو کرتے رہتے ہیں. اسے کچا کرنے کے اندر بھی جو ہے ٹھیک ٹھاک ٹائم لگتا ہے. جو نشئی ہوتے ہیں ان کی اور عام آدمی کی جان میں بھی فرق ہوتا ہے. تو ان کی جان بھی آپ سمجھے کہ وہ اتنی نہیں ہوتی کہ جتنا فرض کریں ایک میں زور لگاؤں گا ایک وہ لگائیں گے تو اس میں بھی فرق آ جاتا ہے. تو آپ خود اس سے وقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو وہ اپنا کام جاری رکھتے ہیں جب تک وہ اپنا کام پورا نہیں کر لیتے. لیکن پورا جو نہیں کرتے وہ ادارے کام کرتے ہیں جن کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جو ٹول ٹیکس دیتے ہیں، بھاری ٹیکس دیتے ہیں، اس کے باوجود ان کو وہ سہولیات نہیں دی جاتی جس کے وہ مستحق ہیں، جس کی وجہ سے ان واقعات جیسے حادثات بھی جانوں کا معاملہ ہے. اصل تھوڑا سا مجھے یہ بتا دیجیے، اب یہاں پر یہ بات نہیں ہے کہ صرف گرل ہی کٹ رہی، اس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں کے بھی خطرہ ہے. سیفٹی والز نہیں ہے، بیریکیڈز نہیں ہے، اور یہ پیدل چلنے والے ان کو تو روکا، ان پہ تو فائن کرنا چاہیے. وہ بائک سوار بیٹھ کے آرام سے کہہ رہا ہے دوست کو لینے آیا ہوں، رکشہ رانگ وے سے آ رہا ہے. دیکھیں اس میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ 12 جو ہیں وہ انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہیں ٹوٹل ملا کے. ہر جگہ پہ موٹر وے پولیس کی ڈپلائمنٹ نہیں ہے. تو آپ نے کبھی کہا کہ ہمیں نفری چاہیے اضافی؟ ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے اور ہماری ڈیمانڈ بھی رہی ہے ہمیشہ سے کہ ڈپلائمنٹ زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے نا وہ روڈ پہ لے کے آئیں. لیکن یہ جو لوگ نظر آتے ہیں یہ چوری داخل کرتے ہیں، ان کے لیے ہم نے اتھارٹیز کو لکھ دیا ہوا ہے. جو کہیں سے دیوار میں خلا ہے، کچھ جگہ پہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے شیٹس آئرن کی لوہے کی شیٹس ہم نے لگوائی ہیں جہاں پہ یہ ٹریک جو ہے وہ پاپولیٹڈ ایریا کے نزدیک بالکل ہے اور لوگوں کا آنا جانا آسانی ہے. تو عوام پہ ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا یہ کراچی سے سرابور سے لے کے یہ اپنا لیاری ایکسپریس یہ جو کوارڈینیشن ہے یہ روزانہ کی بنیاد پہ نہیں ہوتی ہے. اتنے سارے ایشوز ہیں تو کوارڈینیشن بھی مسلسل آج کل تو جی بڑا آسان ہے. ہمارے پاس یہ موبائل ہے، ہم فوری طور پر اتھارٹیز کو موبائل کے ذریعے بھی اطلاع کرتے ہیں. جیسے بھی یہ لاسٹ ٹائم جو 14 کو حادثہ، اس سے کوئی رزلٹ نہیں نکل رہا نا؟ جی نکل رہا ہے انشاءاللہ. ابھی ہم نے یہ گارڈ ریل کی جگہ پہ ہم نے یہ تجویز دی تھی NHA کو کہ یہاں پہ جو ہے وہ گارڈ ریل چونکہ چوری ہو جاتا ہے، لوگ چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو لہٰذا آپ بیریئرز جو ہے نا تھرو آؤٹ 16 کلومیٹر بیریئر. سر آپ نذیر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، ذرا وہ سن لیں پھر میں آتا ہوں آپ کے پاس. جی نذیر. خالد صاحب میں آپ سے صرف ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ٹریفک پولیس کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اس جگہ پہ جو میرے پیچھے واقع ہے یہاں کے لیے ایک درخواست دی تھی کہ یہاں پر کوئی ایک پکٹ لگایا جائے. میرے خیال میں ان کی بات اس حد تک صحیح کہ اگر یہاں پر کوئی پکٹ لگ جاتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کوئی بھی شہری ہمت کرے گا کہ وہ غلط سمت آئے، کیونکہ جو یہاں سے غلط سمت آتے ہیں ان کے حادثات بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہمارے سامنے دو دن پہلے کا ایک مثال موجود ہے. تو اس کے اوپر کچھ سوچا جا رہا ہے ٹریفک موٹر وے پولیس کی جانب سے؟ چلیں میں ذرا سنوا دیتی ہوں، آپ سن بھی لیں کہ کیا کہہ رہے تھے. وہ موٹر وے پولیس کا علاقہ ہے، ان کو کئی بار بولا ہے کہ یہاں آپ اپنی کوئی پکٹ سے گاڑیوں کو چالان کریں یا ان کے خلاف کاروائی کریں. یہ علاقہ ان کا ہے، ہم اوپر آ کے کاروائی نہیں کر سکتے. جی آپ نے گفتگو سن لی. سر میں آپ سے بس چھوٹا سا سوال کر لوں. سر یہ سپرفیشل باتیں ہم کرتے رہیں گے، سارا دن بیٹھے کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ جن لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں ان کے لواحقین سے پوچھیں ان کے دل پر کیا گزری ہے. آپ ایس پی ہیں، آپ ڈی ایس پی ہیں، آپ کے اوپر ایس پی بھی ہوں گے، آپ کے اوپر DIG بھی ہوں گے، اعلیٰ افسران ہوں گے. کیا آپ کی ڈیلی روزمرہ کے اوپر ان کے ساتھ اتنی کمیونیکیشن نہیں ہے کہ آپ ان کو بتایا ہے؟ کیا وہ اویئر ہیں کہ یہ مسائل چل رہے ہیں؟ سر میرا پرسوں بھی وہاں NHA کا انسپیکٹر وہاں آیا تھا اور ہم نے وزٹ کیا اس ایریا کا. اب ہم نے ان سے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ چونکہ یہاں پہ جیسے وہ بھائی بات کر رہے ہیں نا کہ یہاں پہ پکٹ ہو جائے، یہاں پہ اگر ہم ایک موبائل کھڑی کرتے ہیں تو جو آدمی جو موٹر سائیکل سوار جو چنگی والا یہاں تک آیا ہے نا، اب جب اسے ہمیں کھڑا ہوا دیکھے گا نا وہ یہاں سے فرنٹلی واپس ٹرن کرے گا.
جب وہ یہیں سے فرنٹلی واپس ٹرن کرے گا تو وہ پھر آنے والوں کے لیے تھریٹ ہے. جہاں سے چڑھ رہے وہاں سے میری سائڈ سنیے نا. اب ہم نے جو ہے نا اس کے پلان یہ کیا ہے کہ اسی کونے سے لے کے ہم بیریئرز تھرو آؤٹ ٹول پلازا تک بیریئرز لے جائیں. اس کی ہم نے باقاعدہ پرنٹنگ تصویریں کے ساتھ NHA کو لکھ دیا ہوا ہے لیٹر 5 تاریخ کا. جب یہ حادثہ نہیں ہوا تھا اب یہ جو اگلے دن لیاری پہ جو ہوا ہے اس سے پہلے میں نے 5 تاریخ کو یہ دیکھ لیجیے ہم نے ایک لیٹر NHA کو لکھا ہے جس میں باقاعدہ ہم نے ایک تصویری شکل میں ایک میپ بھی ان کو بنا کے دیا ہے کہ جی اس طرح جو ہے نا یہ آپ ہم چاہتے ہیں کہ یہ دیکھ لیجیے آپ یہ اس طرح ہم نے ان کو دیا ہے کہ جی یہ آپ روڈ میپ ہم نے بنا کے دیا ہے کہ جی ہم کوشش کریں گے خالد صاحب کہ ہم ایک ہفتے بعد دوبارہ آپ سے کانٹیکٹ کریں. ہمارے رپورٹر نذیر شاہ اسی طریقے سے ہمیں وہاں سے فالو اپ اور اپڈیٹس دیں کہ کیا صورتحال ہے تاکہ یہ جو احکامات ہیں جو سب آپ نے ریکویسٹ کی اس پر عمل درآمد ہوا. یہ آپ دیکھ لیجیے ہم نے بولا فزیکلی انہیں انشاءاللہ سر امید کرتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل درآمد اور یہ تصویر کے خاکے نکل کے جو ہے وہ عملی طور پہ اقدامات ہوں گے تو یہ حادثات رکیں گے اور یہ ساری چیزیں ہوں گی. تھینک یو سو مچ نذیر, آپ کا بہت شکریہ.